بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کی جانب سے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو ایک سلسلہ شروع کیا تھا جنرل سائنس کے حوالے سے تھا، اور یہ گریڈ 5 یعنی کلاس 5 کا بک ہے۔ اس میں 5 یونٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ ان یونٹس کے جو ویڈیوز ہیں ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ملیں گے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یونٹ نمبر 6 جو ہے وہ ہے لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے حوالے سے۔ تو اس میں ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ٹاپکس ہے، اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کا جو ایکسرسائز ہے اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں انشاءاللہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے، اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ چلتے ہیں اس چیپٹر یونٹ نمبر 6 لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے بارے میں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں کون سے ٹاپکس ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھ لیے ہمارے پاس چیپٹر نمبر 6 ہے، چیپٹر نمبر 6 ہے ہمارے پاس، چیپٹر نمبر 6 لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے حوالے سے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں کون کون سے ٹاپکس ہیں۔ اچھا دوستو اس چیپٹر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں، یہاں پر کچھ لائٹ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ لائٹ ہمارے پاس جو ہے ہمیں جو نیچرل سورس جو ہے لائٹ کا وہ ہمارے پاس کیا ہے، سن ہے اور سٹار ہے، یعنی سن اینڈ سٹار آر دا نیچرل سورس آف لائٹ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سن اینڈ سٹار۔ صحیح ہے، آل فارم آف لائف آن دا ارتھ از ڈیو ٹو لائٹ آف دا سن۔ صحیح ہے، ہیو یو ایور thought of what would you have been the situation without the sun? Nothing including human being, birds, animals, vegetation, flower and fruit would have been existed. So sometimes electricity supply is disrupted at night. The darkness spread over all the things. We then use artificial source of light. Can you name some of such sources of light? اچھا یہ تو کچھ سرنامہ ہے لائٹ کے حوالے سے۔ یہاں پر 2-3 پوائنٹس میں آپ کو یہ آپ نے ساتھ نوٹ کرنے۔ ایک یہ ہے، ڈو یو نو light is a form of energy. The plants prepare their food using sunlight. اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس میں سے کوئسچن آ سکتا ہے۔ صحیح ہے، MCQs تو جو ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے جو کہ اسپیڈ آف لائٹ کے حوالے سے ہمارے پاس۔ اسپیڈ آف لائٹ از فاسٹسٹ ان دس یونیورس۔ صحیح ہے، لائٹ ٹریولز یہ 3 لاکھ کلومیٹر ان 1 سیکنڈ ان ایئر اور ویکیوم، یعنی لائٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ۔ میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ہمارے پاس 3 × 10⁸ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور کلومیٹر کے حساب سے ہمارے پاس 3 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ 3 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے ہمارے پاس اسپیڈ آف لائٹ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے MCQs کے حوالے سے۔ صحیح ہے، ایک دوسرا ہے ہمارے پاس، دا مون از ناٹ اے نیچرل سورس آف لائٹ، وائی اٹ لک برائٹ۔ تو اس کا آپ نے مجھے کمنٹس میں آنسر دینا ہے، پھر میں آپ کو اگلے ویڈیو میں اس کو ہم پھر ڈسکس کریں گے۔ صحیح ہے، آپ پر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اگلے پیج کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلے پیج میں کیا ہے۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن اور ہے اس چیپٹر میں نے تقریباً ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ٹاپکس کو، لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے یا ڈو یو نو یا پوائنٹر جو ہے ہمارے پاس، اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے، اس میں سے MCQs آ سکتا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے کہ دا لائٹ فرام دا سن ریچ آن دا ارتھ آفٹر 8 منٹس، یہ یاد رکھنا ہے، یعنی لائٹ جو ہے سن سے زمین تک پہنچتی ہے 8 منٹس میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، 8 منٹ۔ ویئر از دا لائٹ ریفلیکٹڈ فرام دا مون ریچ اس ان 1.5 سیکنڈ۔ صحیح ہے، اور اس طریقے سے جو لائٹ ریفلیکٹ ہوتا ہے مون سے، یعنی چاند سے جو ریفلیکشن ہوتی ہے لائٹ کی، تو وہ ہمیں زمین تک پہنچتی ہے 1.5 سیکنڈ میں۔ کتنے سیکنڈ میں؟ 1.5 سیکنڈ میں۔ تو 8 منٹس اور 1.5 سیکنڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس میں MCQs آ سکتا ہے اس سے۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں اور کون سے پوائنٹس ہیں یہاں پر۔ اچھا، لومینس اینڈ نان لومینس آبجیکٹس، یعنی لومینس کسے کہتے ہیں اور نان لومینس آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ دا آبجیکٹ وچ emit light are called luminous object۔ صحیح ہے، and non-luminous objects are seen when light striking them is reflected toward our eyes۔ یعنی luminous object وہ ہے جس سے لائٹ emit ہوتی ہے، جو لائٹ
پیدا کرتی ہے، ایسے ہم کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے، اس کو ہم لومینس کہیں گے. اور جو نان لومینس ہے یعنی نان لومینس لائٹ پیدا نہیں کرتی، اس سے لائٹ امیٹ نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اس پر لائٹ ڈالتے ہیں تو اس سے ریفلیکٹ ہو کے وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو اس کو ہم نان لومینس کہیں گے. صحیح ہے. اچھا، یہاں پر ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے ہمارے پاس کہ فائر فلائی and few sea fish emit light due to some chemical reaction. کیمیکل ریئیکشن پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ فائر فلائی جس کو ہم جگنو کہتے ہیں، جو رات کو اس سے تھوڑی سی لائٹ امیٹ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے سمندر میں بھی کچھ ایسی مچھلیاں ہیں جو کہ تھوڑا سا لائٹ جو ہے وہ امیٹ کرتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ انفارمیشن آپ نے یاد رکھنا ہے. چلتے ہیں اگلے پوائنٹس کی جانب. اگلا پوائنٹ جو ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ ہے ٹرانسپیرنٹ، اوپیک اینڈ ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹس کے بارے میں ہے. تو اس کے بارے میں یہاں پر ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اس کو ہم ذرا ریڈ کرتے ہیں کہ پلیس ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس. یہ پلیس اے گلاس فل آف واٹر آن دا ٹیبل ان اے ڈارک روم. Throw torch light on its one side as shown in the figure. Observe other side of the glass. Has all the light passed through the water? Can you see clearly across the glass containing a water? So, دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں، now fill the glass with milk. Repeat the step 1. What is your observation now? Has all the light passed through the glass containing milk? یہاں پر پہلا جو ہمارے پاس سٹیپ ہے، اس میں ہمارے پاس ایک گلاس کو رکھا گیا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، نہ ملک ہے اس میں. صحیح ہے. اس میں سے اگر ہم دیکھ لیں اس میں سے لائٹ گزر رہی ہے، اس کو ہم نے آبزرو کرنا ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس، اس گلاس میں اب کیا ڈالا گیا ہے؟ دودھ ڈالا گیا ہے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا لائٹ یہاں پر اس سے گزر رہی ہے، اس کو ہم نے یہاں پر آبزرو کرنا ہے. صحیح ہے. تیسرا جو پوائنٹس ہے اس میں ہمارے پاس وہ ہے، now throw torch light on one side of a cardboard or a book. Does it allow light to pass through? اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لائٹ کو کے سامنے ہم نے ایک کارڈ بورڈ یا ایک کتاب رکھنا ہے. کیا اس سے لائٹ پاس ہوتی ہے؟ نہیں، اس سے لائٹ پاس نہیں ہوتی. Can you see across the cardboard? اب ہم کیا کارڈ بورڈ سے اس سائڈ پر ہم دیکھ سکتے ہیں یا اس سائڈ پر ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. صحیح ہے. تو 3 پوائنٹس یہاں پر ہم ڈسکس کر دیے. انہی 3 پوائنٹس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر 3 قسم کی جو پوائنٹس ہیں وہ ہمیں یہاں پر کلیئر ہو جاتے ہیں. دا آبجیکٹس تھرو وچ دا لائٹ کین پاس کمپلیٹلی آر کالڈ ٹرانسپیرنٹ. یہاں پر پہلا پوائنٹ جو ہے، یعنی یہاں پر یہ گلاس جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ ہے، کیونکہ اس سے لائٹ مکمل پاس ہو رہی ہے. یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس لائٹ اس سے مکمل پاس ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ ہے. اچھا، اگلا جو پوائنٹ، دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ ہے دا آبجیکٹ تھرو وچ لائٹ کین پاس پارشلی آر کالڈ ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹ. یعنی ایسا آبجیکٹ جس سے ہمارے پاس لائٹ پارشلی پاس ہو رہی ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں، یعنی اس گلاس میں ہم نے کیا ڈالا؟ دودھ ڈالا. اب ہم نے اس سے لائٹ گزارتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا لائٹ اس سے گزر رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اب اس آبجیکٹ کو ہم کہیں گے ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹ کہیں گے. صحیح ہے. وی کین ناٹ سی کلیئرلی تھرو دیم. اور اس سے ہم آگے جو اس کے اگلے سائڈ پر ہم کلیئرلی دیکھ نہیں سکتے. صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹ کہلائے گا. وی کین سی اونلی اے فینٹ امیج آف دا آبجیکٹ. اچھا، تیسرا جو ہے ہمارے پاس پوائنٹ وہ ہے دا آبجیکٹ وچ ڈو ناٹ الاؤ لائٹ ٹو پاس تھرو دیم آر کالڈ اوپیک آبجیکٹ. یعنی ایسے آبجیکٹ یہاں پر بک یا کارڈ بورڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ اوپیک آبجیکٹ ہے، اس سے لائٹ نہیں گزر سکتی. تو اس قسم کے آبجیکٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ اوپیک آبجیکٹ کہیں گے. تو اس ٹاپک میں ہمارے پاس 3 پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں. ایک ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ، جو ایسے آبجیکٹ جس میں سے لائٹ مکمل پاس ہو سکے اور ہم اس کے اگلے سائڈ پر، دوسرے سائڈ پر ہم دیکھ سکیں. اچھا، دوسرا جو ہے ہمارے پاس اوپیک آبجیکٹ. اوپیک آبجیکٹ سے لائٹ نہیں گزر سکتی، یعنی ہم اگلے سائڈ پر، اس کے اگلے سائڈ پر ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. صحیح ہے. اور تیسرا جو ہمارے پاس ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹ، اس سے پارشلی لائٹ گزرتی ہے، یعنی ہم تھوڑا سا آبجیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن کلیئرلی ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اس کے اگلے سائڈ پر. تو یہ 3 پوائنٹس ہم نے یہاں پر اس میں ڈسکس کی. اگلا چلتے ہیں کہ اگلے ہمارے پاس اس میں اور کون سے پوائنٹس ہیں.
اچھا یہاں پر ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دا سیلر یوز لائٹ سگنل فار کمیونیکیشن بفور دا انوینشن آف ٹیلیفون اور ریڈیو. یعنی سیلر جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ لائٹ سگنل کی وجہ سے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے تھے. یہ ایسا زمانہ تھا جب ریڈیو یا ٹیلیفون ایجاد نہیں ہوا تھا. اچھا ایک دو یہاں پر دوسرا جو پوائنٹ ہے, پوائنٹ ٹو پونڈر, دا لائٹ فرام دا سن ریچ اس آفٹر پاسنگ تھرو ایئر ایٹماسفیئر, از ایئر ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسلوسنٹ. تو ہمارے پاس لائٹ جو ہے وہ ایئر ایٹماسفیئر سے ہمیں پہنچتی ہے, کیا ایئر ٹرانسپیرنٹ ہے کہ ٹرانسلوسنٹ ہے؟ اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے فیڈ بیک میں, صحیح ہے. پھر اگلے ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا اگلا پوائنٹ جو ہمارے پاس یہاں پر اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس لائٹ ٹریولز ان اسٹریٹ لائن. اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لائٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ٹریول کرتی ہے اسٹریٹ لائن میں. یہاں پر انویسٹیگیشن کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے, ٹیک 3 آئیڈینٹیکل ہارڈ کارڈ بورڈ, میک ہولز ان آل آف دیم ایٹ دا سیم پوزیشن, پلیس دیم ورٹیکلی آن دا ٹیبل ایز شون ان دا فگر. یہاں پر ہمارے پاس 3 کیا ہے کارڈ بورڈ ہے, اس میں ایک ہی پوزیشن پر یہاں پر ہولز ہیں. یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہولز ایک ہی پوزیشن پر ہے, یعنی اس کارڈ بورڈ کے, اور اس سائڈ پر ہمارے پاس ایک موم بتی جلائی ہوئی ہے. جب تینوں کو ورٹیکلی ہم ایک ہی پوائنٹ پر یعنی ایک ہی سیدھائی میں رکھتے ہیں تو ہمیں یہ لائٹ دکھائی دے گی. لیکن جب ہم اس میں سے ایک ہی کارڈ بورڈ کو تھوڑا سا ہلائیں گے یعنی ورٹیکلی ہم اس کو تھوڑا سا اس کی پوزیشن چینج کریں گے تو ہمیں یہ لائٹ دکھائی نہیں دے گی. تو یہ اس ایکٹیویٹی سے ہم یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ لائٹ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے اسٹریٹ لائن میں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, صحیح ہے. اچھا دوسرا جو ہمارے پاس یہاں پر ٹاپک ہے وہ ہے فارمیشن آف شیڈو, یعنی جب لائٹ کسی آبجیکٹ سے ٹکراتی ہے تو اس کا سایہ بنتا ہے. اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں اگلے. یہاں پر بھی ایک ایکٹیویٹی ہے, اس ایکٹیویٹیز کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ہے پلیس اے ٹارچ اور کینڈل آن اے ٹیبل نیئر اے وال ان اے روم, صحیح ہے. پھر دوسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ پلیس یور ہینڈ ان بٹوین دا وال اینڈ دا لائٹ کمنگ آؤٹ فرام دا کینڈل اور ٹارچ ایز شون ان دا فگر. یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں یہاں پر ایک موم بتی جلائی گئی ہے, صحیح ہے. اور اس موم بتی کے سامنے یہاں پر ہاتھ لایا جاتا ہے. جب ہاتھ لایا جاتا ہے تو اس کا شیڈو یہاں پر دیوار پر بنتا ہے, صحیح ہے. تو جب ہم اس ہاتھ کو جو ہے ہمارے پاس نزدیک لاتے ہیں تو شیڈو کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہوتا جاتا ہے. اور جب ہم اس ہاتھ کو اس موم بتی سے دور لے کے جاتے ہیں تو شیڈو ہمارے پاس چھوٹا ہوتا جاتا ہے. تو اس کے مطابق یہاں پر کچھ پوائنٹس ہیں. پوائنٹ نمبر 1 جو ہے ہمارے پاس when a non-transparent object block the path of light, a shadow of the object is formed. دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس shadow is similar in shape of the object and is made in the opposite direction of the source of light. تیسرا جو پوائنٹ ہے when object is near to source of light its shadow is bigger, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے. اور اس طریقے سے چوتھا جو پوائنٹ ہے when object is at greater distance from the source of light its shadow becomes smaller. اچھا یہاں پر جو ہوم ایکٹیویٹی دی گئی ہے اس کو چھوڑیں, پوائنٹ ٹو پوائنٹر کو یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. what is the shape of shadow of a rotating object, اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے, صحیح ہے. 2 جو ہے ہمارے پاس how is the shadow of a transparent object, اس کو بھی جواب آپ نے دینا ہے. اور تیسرا جو ہے how is the shadow of translucent object, اس کا بھی آپ نے مجھے فیڈ بیک میں جواب دینا ہے. پھر اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اگلا جو دیکھتے ہیں کہ اگلے پوائنٹس ہمارے پاس اس میں کون سے اگلا ٹاپکس ہمارے پاس. اچھا ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں ہے. تو ریفلیکشن آف لائٹ کسے کہتے ہیں؟ دا باؤنسنگ بیک آف لائٹ فرام اے نان ٹرانسپیرنٹ سرفیس از کالڈ ریفلیکشن. Now یہاں پر let us investigate which surface reflect more and which type of surface reflect less. یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا سرفیس جو ہے وہ more light reflect کرے گا اور کون سا زیادہ سے زیادہ لائٹ ریفلیکٹ نہیں کرے گا. اس کو ایک ایکٹیویٹی میں ڈسکس کیا گیا ہے, لیکن اس سے پہلے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہمارے پاس ہے. یہاں پر اس کا بھی آپ نے مجھے جواب دینا ہے. when you see the sun setting is it really present on the horizon,
صحیح ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے، پھر اس کو اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، ایکٹیویٹی 6.7 جو یہاں پر جو ہے کہ کون سا آبجیکٹ جو ہمارے پاس ہے وہ زیادہ سے زیادہ لائٹ ریفلیکٹ کرے گا اور کون سا آبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کم سے کم لائٹ ریفلیکٹ کرے گا۔ اچھا، پوائنٹ 1 یہاں پر جو ہے ہمارے پاس تھرو ٹارچ لائٹ آن اے mirror or shining steel plate in a dark room as shown in the figure. Observe the light falling on the nearby wall after bouncing off from the mirror. تیسرا پوائنٹ جو ہے now repeat the same procedure by throwing the light on dull cardboard. What do you observe? صحیح ہے، تو 4 پوائنٹ ہے is the light falling on wall same in both cases. 5 you must have seen that more light is reflected from a smooth shining surface than dull surface. اچھا، تو یہاں پر ہمیں اس ایکٹیویٹی سے یہ ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جب ہم لائٹ کو کسی میرر یا شائننگ سٹیل پلیٹ سے جب لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ لائٹ ہمیں ریفلیکٹ کرے گا، صحیح ہے۔ اور اس طریقے سے جب کوئی ڈل سرفیس یعنی ڈل کارڈ بورڈ سے جب ٹکرائے گی لائٹ اور وہاں سے ریفلیکٹ ہوگی تو کم سے کم لائٹ ریفلیکٹ ہوگی۔ تو اسموتھ سرفیس، شائننگ سرفیس ہمیں زیادہ سے زیادہ لائٹ ریفلیکٹ کرے گا، یہ ہم نے یہاں پر آبزرو کر دیا۔ تو پوائنٹ ٹو پوائنٹر جو ہے ہمارے پاس وائی ڈو وی سی دا امیج آف اے نیئر بائی ٹری اور بلڈنگ ان اے لیک، تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے، صحیح ہے۔ اور دوسرا جو ہے دا لائٹ از ناٹ ریفلیکٹڈ بائی اے ڈارک سرفیس، ہاؤ کین وی ریڈ دا ڈارک پوائنٹ آن اے بک، اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ اگلا ٹاپک جو ہے ہمارے پاس ساؤنڈ کے حوالے سے ہے۔ ساؤنڈ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے پوائنٹس ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے، اس کو چھوڑتے ہیں۔ یہاں پر وائبریٹنگ آبجیکٹ پروڈیوس ساؤنڈ، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ وائبریٹنگ آبجیکٹ جو ہے وہ ساؤنڈ پروڈیوس کر سکتا ہے، یعنی جو بھی آبجیکٹ ہے، جو بھی چیز ہے، جو بھی باڈی ہے ہمارے پاس جو وائبریٹ ہو سکتی ہے تو وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرے گی۔ یہاں پر پوائنٹ ٹو پوائنٹر ہے when we speak which thing does vibrate in our thought، صحیح ہے۔ اور دوسرا یہاں پر پوائنٹ ٹو پونڈر ہے what vibrate in the given musical instrument، تو یہاں پر مختلف انسٹرومنٹ دیے گئے ہیں، تو اس میں کون سی چیز وائبریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اچھا، اگلا جو ٹاپک ہے، صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ساؤنڈ جو ہے ایک وائبریٹنگ آبجیکٹ کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے، یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، وائبریٹنگ آبجیکٹ پروڈیوس ساؤنڈ۔ اچھا، پروپیگیشن آف ساؤنڈ کے حوالے سے ہمارے پاس ساؤنڈ کیسے پروپیگیٹ کرتی ہے، کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتی ہے، تو یہ ایئر پارٹیکل کی وجہ سے، صحیح ہے، ایئر پارٹیکل کی وجہ سے ہمارے پاس ساؤنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ یعنی ساؤنڈ کے لیے ساؤنڈ ہمارے پاس ایک انرجی ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی، اور اس انرجی کے ٹرانسفارمیشن کے لیے ہمیں ایئر پارٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایئر پارٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ وائبریٹ ہوتے ہیں اور وہی ساؤنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتی ہے۔ تو ساؤنڈ کے پروپیگیشن کے لیے ایئر لازمی ہے، یعنی ویکیوم میں، یعنی جہاں پر ہمارے پاس ایئر نہیں ہے، یعنی اسپیس میں ہمارے پاس ایئر نہیں ہے تو اسپیس میں ساؤنڈ پروڈیوس نہیں ہو سکتی، صحیح ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر۔ اچھا، یہاں پر ڈو یو نو، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ buzzing of flies and mosquito is due to vibration of their wings، یعنی ہمارے پاس جو فلائز جو ہوتی ہے یا جو ماسکیٹوز، جو مچھر جو رات کو ہمیں تنگ کرتے ہیں، جب وہ کان کے نزدیک آتے ہیں تو ایک آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، بزنگ جسے کہتے ہیں۔ تو اس آواز وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، کہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے، وہ اپنے پروں کی وجہ سے، ان کے جو پر ہوتے ہیں اس کے وائبریشن کی وجہ سے وہ آواز پروڈیوس ہوتی ہے جس کو ہم سنتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹر، یعنی ایکسپلوژن آر occurring in the sun میں بہت بڑے دھماکے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ why do we not hear their sound on the earth، یعنی وہ دھماکے ہم کیوں نہیں سن سکتے،
صحیح ہے، بہت زیادہ دھماکے وہاں پر ہوتی ہے، ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے وہاں پر، تو لیکن وہ دھماکے ہم سنتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ یہاں پر ایک ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس ایکٹیویٹی کو ہم چھوڑتے ہیں۔ ساؤنڈ پاسز تھرو سالڈ آبجیکٹ، یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ سالڈ آبجیکٹ کے بارے میں ایکٹیویٹی ہے، اور یہ واٹر لیکوڈ کے بارے میں۔ ساؤنڈ کین آلسو ٹریول تھرو واٹر، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، صحیح ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، اگلا پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ کے حوالے سے ہے، ان ڈفرینٹ مٹیریل۔ تو مختلف مٹیریلز میں ہمارے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ کیا ہے؟ مختلف ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ساؤنڈ ٹریول فاسٹر تھرو سالڈ آبجیکٹ دین دا ایئر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی سالڈ آبجیکٹ میں، یعنی جو آبجیکٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ سالڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں مالیکیولز جو ہے، فورس آف اٹریکشن اس میں مالیکول کے درمیان فورس آف اٹریکشن اس میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ساؤنڈ جو ہے اس میں فاسٹر، تیز سے تیز ٹریول کرتی ہے۔ تو یہاں پر 3 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ ایئر میں ہمارے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ کیا ہوگا، واٹر میں کتنا ہوگا، اور آئرن میں کتنا ہوگا۔ آئرن سالڈ ہے ہمارے پاس، تو ایئر میں ہمارے پاس 340 میٹر پر سیکنڈ آپ نے یاد رکھنا ہے آبجیکٹیو کے لیے، 340 میٹر پر سیکنڈ جو ہے اس کی رفتار ہے آواز کی ایئر میں، صحیح ہے۔ واٹر میں جو ہے وہ ہے 1500 میٹر پر سیکنڈ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور آئرن میں 5000 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیں کہ آئرن ہمارے پاس سالڈ ہے، تو اس میں اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، 5000 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ پھر واٹر لیکوڈ ہے، تو اس میں ہمارے پاس 1500 میٹر پر سیکنڈ ہے، اور پھر ایئر جو ہے ہمارے پاس گیس ہے، تو اس میں ہمارے پاس 340 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ یہ 3 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں اسپیڈ آف ساؤنڈ کے حوالے سے۔ اچھا، ڈو یو نو دیئر آر دا پارٹیکل ان دا اسپیس، do you know there are no particles in the space, therefore sound cannot pass through space. A material medium is necessary for propagation of sound. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ساؤنڈ کے پروپیگیشن کے لیے ہمیں ایئر پارٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم مٹیریل میڈیم کہیں گے، صحیح ہے۔ اس کی وجہ سے ساؤنڈ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے۔ اگلا پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس دوسرا کون سے ٹاپکس ہیں۔ ڈو یو نو ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ساؤنڈ ہمارے پاس فارم آف انرجی ہے، وچ پروڈیوس وائبریشن ان میٹر پارٹیکلز، یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وائبریشن کی وجہ سے ہمارے پاس ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے ہمارے پاس انٹینسٹی آف ساؤنڈ کے حوالے سے ہے، تو ساؤنڈ ڈپینڈ اپان اٹس لاؤڈنس۔ اچھا، انٹینسٹی جو ہے ہمارے پاس ساؤنڈ کی وہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے؟ لاؤڈنس پر، ڈپینڈ اپان اٹس لاؤڈنس۔ دا لاؤڈر دا ساؤنڈ دا گریٹر از اٹس انٹینسٹی۔ ڈز انٹینسٹی آف ساؤنڈ ڈپینڈ on its distance from the listener as well? Let us find out by performing an activity. اچھا، اب انٹینسٹی کا تعلق کیا ڈسٹینس کے ساتھ ہے؟ بالکل ڈسٹینس کے ساتھ ہے اس کا تعلق۔ اس پر ایک ایکٹیویٹی یہاں پر ہے، اس کو ذرا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس the intensity of sound decreases with the increases of distance from its sources. تو اس ایکٹیویٹی سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ انٹینسٹی آف ساؤنڈ ڈسٹینس پر اس کا انحصار ہے، یعنی ڈسٹینس جیسا انکریز ہوگا انٹینسٹی اس کی ڈیکریز ہوگی، ساؤنڈ انٹینسٹی کیا ہوگی؟ ڈیکریز ہوگی۔ اچھا، دوسرا جو یہاں پر ایک ٹاپک جو ہے وہ نوائز کے حوالے سے ہے، یعنی شور، یعنی ایسا ساؤنڈ جو ہمارے جو احساسات جو ہیں سماعت اس پر برا اثر ڈالے تو اس کو ہم نوائز کہیں گے، اور جو خوشگوار موڈ اس سے بن جائے ہمارا، یعنی ہمارا سماعت جو ہے اس سے خوشگوار احساس ہمیں محسوس ہو، تو اس کو ہم پلیزنٹ ساؤنڈ کہیں گے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، ہارمفل افیکٹ آف نوائز آن ہیومن health. Do you know the animal are also affected badly by noisy environment? The growth of sheep and hen is disrupted whereas cow gives less milk. اچھا، یہ تو بہت بڑی انفارمیشن ہے یہاں پر کہ ہمارے پاس جانور جو بھی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، بیڈلی افیکٹ ہوتے ہیں شور کی وجہ سے، یعنی گروتھ آف شیپ اور ہین
جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور کاؤ جو ہے یعنی گائے جو کبھی کبھار دودھ کم دیتی ہے تو شور کی وجہ سے دودھ کم دیتی ہے. تو یہ انفارمیشن آپ نے یاد رکھنا ہے آبجیکٹو کے حوالے سے. اچھا یہاں پر کوئک کوئز ہے کہ وائی ڈو وی لائک ٹو لیو ایٹ کام اینڈ کوائٹ پلیسز، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. اینڈ وٹ بینیفٹ وی may get from the awareness campaign regarding harmful effect of noise pollution. اچھا صرف آپ اس کوشچن کا جواب دے دیں. اچھا اگلا جو ہے ڈو یو نو the astronaut who landed on the moon could not talk to each other like us. It is because of no air on the moon. So they use wireless radio system attached to their ڈریسز. اچھا اس کو ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس ساؤنڈ کے لیے ایئر پارٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہمارے پاس اسٹرونٹ جو ہے وہ جب مون چاند پر ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس ایئر پارٹیکل نہیں ہوتے، یا اگر ہوں بھی تو لیس اماؤنٹ میں ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. تو اس کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ وائرلیس ریڈیو سسٹم جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ان کے ڈیوائسز کے ساتھ، اس پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس چیپٹر نمبر 6 لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے حوالے سے. اب اس کے MCQs جو ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو کوشچن نمبر 1 جو ہے ہمارے پاس ہاؤ ڈز لائٹ ٹریول ان ایئر. جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس لائٹ جو ہے ایئر میں اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتا ہے. ان اے سرکل نو، along curved path نو، in a dispersed path نو. تو اس میں آپشن نمبر سی ہمارے پاس ٹھیک ہے along a straight line. کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس which object does reflect maximum لائٹ. کون سا آبجیکٹ جو ہے ہمارے پاس اس میں وہ زیادہ سے زیادہ لائٹ کیا کرتا ہے؟ ریفلیکٹ کرتا ہے. وائٹ پیپر نہیں، کلر پیپر نہیں، بریک وال نہیں، میرر جو ہے ہمارے پاس وہ اسموتھ سرفیس ہے، شائننگ سرفیس ہے، تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ لائٹ ریفلیکٹ کرے گا. تو آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے، میرر. اگلا جو کوشچن ہے ہمارے پاس وہ ہے اسپیڈ آف ساؤنڈ کے حوالے سے. تو کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ از میکسیمم ان میٹل وائر ایئر واٹر ویکیوم. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایئر میں ہمارے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ 340 میٹر پر سیکنڈ ہے. ویکیوم میں ہمارے پاس اسپیڈ آف ساؤنڈ 0 ہے کیونکہ ایئر پارٹیکل وہاں پر نہیں ہے. ویکیوم میں ہمارے پاس ساؤنڈ ٹریول نہیں کر سکتی. واٹر میں ہمارے پاس 1500 میٹر پر سیکنڈ ہے، اور میٹل میں یعنی سالڈ میں ہمارے پاس 5000 میٹر پر سیکنڈ ہے. تو اسپیڈ آف ساؤنڈ از میکسیمم ان اے میٹل وائر. تو آپشن نمبر اے اس میں ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس which of the following sound is called noise. یعنی اس میں سے کون سا ساؤنڈ جو ہے وہ شور کہلاتا ہے؟ ساؤنڈ آف فلوٹ، رسٹنگ آف لیوز، پریشر ہارن، کریپنگ آف برڈس. تو اس میں آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. پریشر ہارن جو ہے یہ نائزی ساؤنڈ ہے. کوشچن نمبر 5 اور اس ویڈیو کا آخری کوشچن اور اس چیپٹر کا آخری کوشچن جو ہے وہ ہے when water comes in the way of sound traveling through air. تو sound will stop, no. Sound will slow down, no. Sound will become fast. No effect of the sound, no effect on the speed of sound. تو یہ اے بی اور ڈی آپشن غلط ہیں. اس آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. ساؤنڈ ول بیکم فاسٹ. کیوں فاسٹ ہوگا؟ کیونکہ واٹر میں اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ ہے 1500 میٹر پر سیکنڈ اور ایئر میں 340 میٹر پر سیکنڈ ہے. تو ساؤنڈ ول بیکم فاسٹ. تو آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائٹ اور ساؤنڈ کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے کوشچنز ہیں وہ انشاءاللہ آپ نے کور کر چکے ہوں گے. اس میں دوستو ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے. اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. شکریہ.